السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ایک مرتبہ پھر وہی کٹا کھول دیا گیا، کیونکہ نواز شریف کو اب نظر آ رہا ہے کہ دوبارہ پاکستان میں الیکشن آ سکتے ہیں۔ نواز شریف نے اپنے لوگوں سے ملاقات بھی کی ہے، اس پہ نجم سیٹھی کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہاں سے ہم بات شروع کر لیتے ہیں۔ نجم سیٹھی کیونکہ آپ جانتے ہیں نواز شریف کے بہت قریب ہے، ایک ہی کشتی میں لیٹے بھی ہوئے ہیں ماضی میں، اور بڑی ان کی ملاقاتیں بھی رہتی ہیں آپس میں، تو ان کے فیملی قسم کے تعلقات ہیں۔ پہلے نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن گزشتہ ایک ڈیڑھ دہائی سے ان کے بڑے اچھے تعلقات چل رہے ہیں۔ تو اس میں نجم سیٹھی نے کہا کہ عوام تپی ہوئی ہے، نون لیگ کا گراف لگاتار گر رہا ہے، میاں صاحب سخت پریشان ہیں، وہ آئی ایم ایف کے سخت خلاف ہیں، مگر مجبوری ہے۔ اب آئی ایم ایف کے خلاف ہے تو پھر آئی ایم ایف سے پیسہ کیوں لیتے ہیں آپ نے تو ریکارڈ قرضے لے لیے، مجبوری ہے۔ میاں صاحب نے اجلاس بلایا کہ عوام سے تعلقات بہتر رکھیں، ووٹ بینک پکا کریں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب تو سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد نے بھی الیکشن کی بات کی ہے۔ ویسے وہ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صدر پاکستان بننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، پورا ملک تو عاصم منیر صاحب کے کنٹرول میں ہے، تو وہ صدر پاکستان کیوں بننا چاہتے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ سوچا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں بننا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی سادی سی بات ہے۔ عاصم منیر صاحب کچھ بھی کر لیں، پاکستان کو جتنا مرضی کنٹرول کر لیں، ڈونلڈ ٹرمپ سے جتنی مرضی تعریفیں کروا لیں، لیکن انہیں عالمی سطح پہ مہذب ممالک میں کبھی بھی ایک سرکاری ملازم سے زیادہ پروٹوکول نہیں ملے گا۔ یہ چیز تکلیف دیتی ہے۔ جب اپنے ملک کے اندر آپ موجود ہوتے ہیں تو آپ کے لیے ہر چیز رک جاتی ہے، صدر پاکستان کی گاڑیاں بھی روک کر آپ کو گزارا جاتا ہے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ آپ کے جوتے پالش کرتا ہے دن رات، اور آپ کے کہنے کے اوپر ہاں بولتا ہے، آپ کے کہنے کے اوپر نہ بولتا ہے۔ اور جیسے ہی آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو آپ کی حیثیت ایک سیکیورٹی گارڈ جیسی ہو جاتی ہے کہ یہ سرکاری ملازم ہے۔ یورپ میں آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کو سربراہ مملکت والا پروٹوکول نہیں ملتا، کیونکہ آپ پاکستان میں جتنا مرضی گند مار لیں، یورپ میں، امریکہ میں، باقی ممالک میں جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہ آپ کو ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ایک سرکاری ملازم کا پروٹوکول ہے۔ تو یہ دل میں خواہش تو جاگتی ہے نا کہ اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد بھی مجھے وہ عزت نہیں ملتی جو یہ اس کو ملتی ہے، آصف علی زرداری کو یا شہباز شریف کو۔ تو اگر ایک آئینی عہدہ ساتھ میں لگ جائے، ویسے تو انہوں نے اپنا عہدہ بھی آئینی کر لیا کہ اب اگر آرمی چیف کو آپ نے ہٹانا ہے تو آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی۔ ویسے یہ بھی ایک مذاق ہے، یہ تو وزیر اعظم کا اپنا اختیار ہے کہ وہ جب چاہے آرمی چیف کو تبدیل کر دے۔ ابھی امریکہ کے اندر ان کے وزیر جنگ نے، پیٹ ہیگزت نے، وہ اپنا چیف انہوں نے بدل دیا۔ کسی نے، اپوزیشن نے، حکومت نے، کسی نے آواز ہی نہیں اٹھائی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اس کا استحقاق ہے، اس نے بدل دیا۔ پاکستان میں آرمی چیف اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک طریقہ کار اڈاپٹ کیا اور اب اپنے آپ کو ایک آئینی قسم کا بندہ بنا لیا کہ آپ 2/3 اکثریت کے بغیر آپ مجھے نہیں ہٹا سکتے میری سیٹ پہ سے۔ تو کبھی کے دن لمبے اور کبھی کی راتیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ بننا تو چاہتے ہیں صدر، آرمی چیف بھی صدر بننا چاہتے ہیں۔ اب جو ایک اور خبر ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، یہ جو 28ویں آئینی ترمیم ہے، ان سب کو ڈر ہے کہ اگر الیکشن آ گئے تو اس کو اگر ہم نے تبدیل نہ کیا ہوا نا تو الیکشن میں ہم فارغ ہو جائیں گے۔ اب سارے اپنا اپنا اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہم اس میں کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا عاصم منیر صاحب بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں 28ویں آئینی ترمیم میں کیا کچھ حاصل کر سکتا ہوں، تو وہ الگ الگ آپشن پہ غور کر رہے ہیں۔ یعنی آپشن یہ بھی ہے کہ فیلڈ مارشل کے عہدے کے اوپر اگر کوئی ہے تو وہ صدارت کے لیے اہل ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک آپشن پہ غور کیا جا رہا ہے۔ اور ایک آپشن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ہے، کیونکہ اس عہدے کو الگ کر دیا نا انہوں نے فوج سے، جو جنگ جیتے گا، کامیاب ہوگا، اس کو فیلڈ مارشل کا عہدہ ملے گا، تو اس کے لیے پھر الگ ہے، وہ اس کو استثنا بھی ہے پوری زندگی کے لیے، جو اور کسی فوجی کے لیے نہیں ہے۔ لیکن فیلڈ مارشل کے لیے، آرمی چیف ہوگا تو اس کے لیے نہیں ہوگا، فیلڈ مارشل کے لیے جو وہ استثنا بھی ہے، یہ بھی انہوں نے اپنے لیے حاصل کر دیا عاصم منیر صاحب نے۔ تو وہ صدارت کے اب خواب دیکھنا شروع ہو گئے، ان کے دماغ میں اپنی چیزیں چل رہی ہیں، ہم نے 18ویں آئینی ترمیم کیسے ختم کرنی ہے، ہم نے صوبوں کے اختیارات کیسے لینے ہیں، ہم نے پاکستان کو زیادہ قابو کیسے کرنا ہے۔ تو ان کے اپنے گولز ہیں، سیاستدانوں کے اپنے، ابھی لوگ ووٹ ہی نہیں ڈالتے، اب کیا کریں؟ نوجوان سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بات ہی نہیں سنتے، ان کو بات یہاں سے سمجھاؤ وہاں سے وہ نہیں سمجھتے، دوسری طرف سمجھاؤ وہ اگلی بات کر دیتے ہیں۔ نوجوانوں کے سوالات کے جوابات ہے نہیں، اب کریں کیا، جائیں کدھر؟ تو یہ ایک تجویز جناب، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک مرتبہ پھر وہ ٹاک شو میں بات کر رہے تھے، سلیم صافی صاحب سے غالباً میں نے سنا وہ کلپ۔ تو حکومت اس کے اوپر پہلے بھی کہہ چکی ہے، اب بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ووٹر کی جو عمر ہے وہ 25 سال تک لے جائیں گے، یعنی جو 18 سال سے لے کر 25 سال تک کے بیچ میں 7 سال کا ایک گیپ ہے وہ ہم نکال دیں گے۔ 25 سال کا ووٹر کر دیں گے تو کروڑوں ووٹر باہر کرنے کی کوشش ہے۔ اب نئے ووٹر جو بن رہے ہیں ان سے بھی جان چھڑوا لیں گے یہ۔
تو کیا اس کے بعد یہ الیکشن جیت جائیں گے؟ تو میرا سادہ جواب یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا زیادہ، کیونکہ 25 سال سے نیچے ہو یا اوپر ہو، کہانی ایک ہی چل رہی ہے۔ لیکن ایک سوال ہے میرا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ووٹ لینے کے لیے یعنی الیکشن لڑنے کے لیے جب آپ کی عمر 25 سال ہے تو پھر الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کی عمر 18 سال کیوں ہے؟ یہ سوال رانا ثناء اللہ صاحب نے پوچھا۔ تو میچور ہونا چاہیے بندے کو۔ تو میرا سادہ اس کے اوپر سوال یہ ہے کہ 17 سال کا لڑکا فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے، سیکنڈ لیفٹیننٹ، اور وہ ملک کی حفاظت کی اہم ترین ذمہ داری اس کو دے دی جاتی ہے، وہ بھی آپ 25 سال کر دیں۔ پھر جو لیکچرر بھرتی ہوتا ہے، جو اگلی قوم کی تربیت کرتا ہے، 17ویں گریڈ کے اندر چلا جاتا ہے، وہ 21 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، وہ بھی آپ 25 سال کر دیں۔ پھر جو آپ کا سی ایس ایس کا ایگزام ہے، وہاں پہ جو سی ایس ایس کر کے آفیسر آ کے بھرتی ہو جاتے ہیں، جو اہم ترین سرکاری ڈیوٹیز کرتے ہیں اور بہت بڑی رسپانسبلٹی انہیں ملتی ہے، وہ عمر 21 سال ہے۔ پھر اگر آپ نے سول جج بننا ہے، آپ امتحان میں جاتے ہیں، آپ جج بنتے ہیں، 22 سال کی عمر میں آپ جج بن جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں بیٹھ کے، اہم ترین فیصلے، 22 سال۔ تو ووٹر 25 سال کا کیوں؟ یہ سوال جو ہے نا، پوری دنیا میں لوگ ووٹر کی عمر کم کر رہے ہیں، 17 سال، اس سے نیچے لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ کئی ممالک غور کر رہے ہیں کہ ہم 16 سال تک ووٹر کی عمر کر دیں، اور اس سے نیچے بھی لے جانے کی بات ہو رہی ہے کہ نوجوانوں کا حصہ سرکار کے اندر بڑھایا جائے تاکہ نوجوانوں کا اعتماد بڑھے، وہ سسٹم کا حصہ بننے کے لیے زیادہ آمادہ ہوں اور پولیٹیکلی وہ زیادہ انوالو ہوں چیزوں کے اندر، وہ اپنے ملک کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں زیادہ سوچنا شروع کریں، پولیٹیکل اویئرنس ہے۔ دنیا یہ سوچ رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہم 25 سال تک لے کر جائیں گے، کیونکہ اس وقت سیاستدانوں کا مفاد ہے۔ الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ساتھ ملی ہوئی جماعتیں یہ کسی بھی لیول تک جائیں گے۔ میں آج کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کل ایک دن آئے کہ نواز شریف فوج کے خلاف کھڑا ہو جائے، ویسے تو مشکل ہی لگتا ہے، کیونکہ نواز شریف جب بھی فوج کے خلاف کھڑا ہوا یا فوجی مداخلت کے خلاف کھڑا ہوا، نواز شریف اپنی ذاتی پالیٹکس کے لیے کھڑا ہوا، پاکستان کے لیے کبھی نہیں کھڑا ہوا۔ جیسے ہی موقع ملا نواز شریف واپس جا کے گود میں بیٹھ گیا، ہمیشہ نواز شریف نے یہی کیا۔ اب آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا الیکشن ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے درد سر بنے ہوئے، ہر حال میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن جیتنا ہے، کیونکہ انہیں یہی ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کسی صورت ہار نہیں سکتے، وہاں پہ مکمل کنٹرول چاہیے۔ سیکٹر کمانڈرز کی ضرورت بنی ہوئی ہے، کبھی ادھر بھاگ، کبھی اس کو بھگا، کبھی اس کو بھگا، کبھی یہ دیکھ، کبھی وہ دیکھ۔ ایجنسیوں کے دفتروں کے اندر سیل بنے ہوئے ہیں کہ جناب آپ نے کچھ بھی کر کے ان 2 الیکشنز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان فیکٹر کو آپ نے باہر رکھنا ہے۔ اب وہی کیا گیا، یعنی جو چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں اور جو یہ کرنے جا رہے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو انٹرنیٹ بند کریں گے، موبائل سروسز بھی بند کی جائیں گی، جعلی نتائج جیسے پہلے جاری کیے، یہ پھر جعلی نتائج جاری کریں گے۔ پھر سختی بھی انتہائی درجے کی جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دھمکایا بھی جا رہا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ الیکشن نہیں جیتیں گے، آپ جو مرضی کر دیں، جتنے مرضی ووٹ آپ لے لیں۔ فل مداخلت ہو رہی ہے ٹکٹوں کی تقسیم میں بھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت کوشش کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہ ایسے لوگوں کو ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف دے جو بعد میں آرام سے اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں آ جائیں۔ پہلے بھی ایسے ہوا تھا، پنجاب میں خاص طور پہ زیادہ ہوا کہ ٹکٹوں کی تقسیم میں ایسے لوگوں کے پاس ٹکٹ چلے گئے جو بعد میں الیکشن جیتنے کے بعد عمران خان صاحب کی پارٹی کو چھوڑ کے بے وفا بن گئے۔ اور یہ عمران خان صاحب نے جب 2018 کا الیکشن لڑا تھا تب بھی ہوا تھا، تب بھی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے بندے انجیکٹ کیے تھے ان کی پارٹی کے اندر۔ ان بندوں نے جب الیکشن جیت لیا عمران خان کا نام لے کر، تو بعد میں 20-22 لوگ چھوڑ کے چلے گئے عمران خان کو، جب رجیم چینج آپریشن ہوا تھا۔ ابھی آزاد کشمیر میں لوگ شکایتیں بھی کر رہے ہیں، گلگت بلتستان میں بھی کی ہیں، آزاد کشمیر میں لوگ شکایتیں کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے جو نظریاتی لوگ ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس پہ بھی ہمیں اعتراضات ہیں۔ کوئی لوگ احتجاج کرنے کے لیے بیرسٹر گور کے گھر تک پہنچ گئے تھے، وہاں پھر انہیں سیکورٹی فورسز نے پروٹیکٹ کیا ان کے گھر کو۔ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، آزاد کشمیر میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ کچھ بھی کر کے یا تو اسٹیبلشمنٹ کے بندے آئے جنہیں توڑا جا سکے بعد میں، یا جعلی الیکشن کروا کے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو باہر رکھا جائے۔ انتخابی نشان تک تو چھین لیے گئے ہیں، پرانا طریقہ کار یہاں پہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، کراچی میں ایک جیولر کی دکان کے اوپر ایف آئی اے کے اہلکاروں نے چھاپا مارا، اس کی ویڈیو باہر آ گئی۔ یہ نا نارملی یہی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ آفیسر ہے وہ چپیڑے مارتا جا رہا ہے، یہ کیا، یہ بتاؤ دھر چپیڑ، یہ بتاؤ کہاں سے آیا، پھر چپیڑ، یعنی وہ ایسے تھپڑ مار رہا ہے، تھپڑوں تھپڑی کر دیا اس نے لوگوں کو۔ یہ کون سی تفتیش ہے؟ آپ نے چھاپا مارا، آپ چیزوں کو قبضے میں لیں، آپ سیل کریں، آپ لوگوں سے سوالات کریں، آپ کو غلط چیزیں ملیں آپ اس کو بند کر سکتے ہیں، آپ ان کو لے جا کے گرفتار کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کی دکان میں ان کے روزی کے اڈے کے اوپر کھڑے ہو کر ان کو چپیڑے نہیں مار سکتے، یہ کسی قانون کے اندر اجازت نہیں ہے۔ ناظرین، پنجاب کے بارے میں ہم نے آپ کو خبردار کیا تھا اور بار بار کیا تھا کہ ان کی جو پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے کسان تباہ و برباد ہو رہا ہے،
اور اب حکومت نے اعتراف کرنا شروع کر دیا کہ 12 سے 15% تک گندم کا شارٹ فال ہو سکتا ہے پنجاب میں. یہ بہت بڑا شارٹ فال ہے. اب باہر سے گندم منگوانی پڑے گی اور پنجاب نے رستے سارے بند کر دیے, کسی اور صوبے میں گندم نہ جائے. دیکھیں, خیبر پختونخوا بجلی پیدا کرتا ہے, انہوں نے تو رستہ بند نہیں کیا, پورے پاکستان میں بجلی جا رہی ہے. بلوچستان گیس پیدا کرتا ہے, انہوں نے تو رستہ بند نہیں کیا, پورے پاکستان میں گیس جا رہی ہے. سندھ جو ہے وہ تجارتی رستے کھولتا ہے, انہوں نے تو رستہ بند نہیں کیا, پورے پاکستان میں تجارت ہو رہی ہے, بندرگاہیں ان کے پاس ہے. اور پنجاب میں گندم اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں, باقی چیزیں. اب انہوں نے رستہ بند کر دیا کہ جی ہم گندم کی ترسیل نہیں دیں گے خیبر پختونخوا کو. یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. اگر وہ بجلی بند کریں گے تو یہ کہیں گے وفاق کو خطرہ ہے, اور یہ گندم بند کر دیں تو یہ کہتے ہیں جناب ہمارا شارٹ فال آ رہا ہے. تو ہم پہلے بتا رہے تھے کہ انہوں نے اتنی قیمتیں بڑھا دی ہیں کھاد کی, یوریا کی, ڈی اے پی کی, کہ اب کسان افورڈ نہیں کر سکتا. اور انہوں نے کسان کو اتنی مار ماری پچھلے سال کہ کسان اب چیزیں خرید نہیں پا رہا اور وہ گندم کی پیداوار کم ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہے. 12 سے 15% کا شارٹ فال بتایا گیا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف نے ایک ڈیٹا جاری کیا. دیکھیں, یہ ڈیٹا اس لیے جاری کیا کہ ابھی حال ہی میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک ایجنسی کے دفتر میں بلا کر صحافیوں کو خبردار کیا کہ آپ نے تقابلی جائزہ نہیں لینا. تقابلی جائزہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور کا موجودہ دور کے ساتھ موازنہ کرنا. اس پہ انہوں نے منع کیا. انہوں نے کہا یہ آپ نے نہیں کرنا, آپ نے ہمارا موازنہ کرنا ہے تو آپ ہماری حکومت کے ساتھ کر لیں, پچھلے سال کے ساتھ کر لیں کہ ہم پچھلے سال سے کتنے بہتر ہیں یا کتنے برے ہیں. عمران خان کے دور سے نہ کریں, وہ دور اور تھا, یہ دور اور ہے, وہ حالات اور تھے, یہ حالات اور ہیں. کیوں جی؟ موازنہ جب ہوتا ہے تو دو الگ الگ حکومتوں میں ہی ہوتا ہے نا. آپ کی حکومت کی نالائکی کا مقابلہ آپ کی حکومت کی اگلے سال کی نالائکی سے کیوں کرے؟ آپ نے تو عمران خان کی حکومت گرائی تھی یہ کہتے ہوئے کہ نالائق ہیں یہ لوگ, ان سے معیشت نہیں چل رہی, انہوں نے ملک کو برباد کر دیا, تو آپ اپنی حکومت لے آئے. تو اب جو اعداد و شمار تحریک انصاف نے جاری کیے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سونا یوریا یہ کھاد ہے جی, عمران خان کے دور میں 2011 روپے کی اور آج ہے 4628 روپے کی, دگنے سے زیادہ قیمت. اچھا جی, ڈی امونیم فاسفیٹ ڈی اے پی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 9273 روپے کی, آج 15658 روپے کی, اضافہ ہوا 6385 کا. کسان بیچارہ کہاں سے لے کر ڈالے؟ سیمنٹ, حالانکہ ابھی ریئل اسٹیٹ کا جو کاروبار ہے پاکستان میں کافی نیچے گیا ہے, لوگ بیچارے کرائے نہیں دے پا رہے گھروں کے, اپنے گھر کیسے لوگ بنائیں گے. تو 50 کلو والا جو سیمنٹ کا بیگ ہے عمران خان کے دور میں 865 روپے کا تھا, یہ کہتے تھے بہت مہنگا ہے, اور آج وہ 1530 روپے کا ہے. نواز شریف کے دور میں 665 روپے کا اضافہ کیا گیا, لگ بھگ 80% تک اضافہ ہوا, دگنا ہو گیا. سیمنٹ بھی مہنگا کر دیا. گیس کے جو چارجز ہیں 3.3719, یہ اس کی ایک پیمانہ ہوتا ہے گیس کو ناپنے کا. تو یہ جو جتنی گیس عمران خان صاحب کے دور میں 142 روپے میں ملتی تھی نا آپ کو, جتنی گیس عمران خان صاحب کے دور میں آپ کو 142 روپے کی ملتی تھی, اتنی گیس آج کے دور میں آپ کو 2567 روپے کی ملتی ہے. لگ بھگ 20 گنا اضافہ کیا. 20 سے آپ ضرب دیتے ہیں, اتنا اضافہ انہوں نے کر دیا گیس کی قیمتوں میں. ایل پی جی سلنڈر, یہ جو 11.67 کلو والا ہوتا ہے بڑے سائز کا, یہ عمران خان کے دور میں 2400 روپے کا تھا, آج 4800 روپے کا ہے, دگنی قیمت ہو گئی. 2425 کا تھا, آج 4795 کا ہے, دگنی قیمت. پیٹرول عمران خان کے دور میں 150 کا تھا, آج 410 کا ہے, لگ بھگ 260 روپے کا اضافہ. ڈیزل 144 کا تھا, آج 410 کا ہے, اضافہ لگ بھگ 265 روپے کا. یہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا, اور یہ تقابلی جائزہ ہے, اس کے اوپر ہمیں بار بار نظر رکھنی چاہیے, کیونکہ جس کام سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ منع کرے وہ کام ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا نقصان کیا ہے, ہمیشہ پاکستان کا نقصان کیا. ہاں, لڑنے کا ان کا کام ہے, وہ کام جب بھی وہ کریں گے ہم انہیں سپورٹ کریں گے, لیکن لڑائی کے علاوہ پاکستان کی فوج جو کرے گی ہم ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے کہ یہ تم نہیں کر سکتے, یہ حلف کی خلاف ورزی ہے, ہم تمہیں یہ کرنے نہیں دیں گے. تمہارا کام صرف لڑنا ہے اور حکم کو پورا کرنا ہے, اس کے علاوہ آپ کوئی اور کام کریں گے تو وہ کام غلط ہے, آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. ناظرین, اب ایک بہت امپورٹنٹ خبر ہے. یہ خبر جو ہے یہ امریکہ سے, اسرائیل سے اور ایران سے, یہ تینوں طرف سے آئی ہے, اور جو شرائط رکھی گئی ہیں ایران کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے, وہ سارا معاملہ اب کھل گیا ہے. جو خفیہ شرائط تھیں جو امریکہ نے ایران کو بھجوائیں, اور وہ خفیہ شرائط جو ایران نے امریکہ کو بھجوائیں, اب ان تمام کا پول کھل گیا ہے. بات پہنچ گئی ہے 5 شرائط کے اوپر. 5 شرائط امریکہ کی ہیں, 5 ایران کی ہیں. میں 10 کی 10 آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور یہاں پہ ڈیڈ لاک لگا ہوا ہے, اور شبہ اس بات کا ہے کہ یہ ڈیڈ لاک دوبارہ اس خطے کو جنگ کی طرف لے جائے گا. یو اے ای میں ایک ایٹمی تنصیب ہے ابو دھابی میں,
وہاں پہ کوئی ایٹمی بم وغیرہ نہیں بناتے, وہ ان کا پاور پلانٹ ہے. تو ایٹمی پاور پلانٹ کے قریب ایک ڈرون گرا, اور وہ ڈرون جو گرا ہے وہاں پہ ایک الیکٹرک جنریٹر ہے, اس کے اندر آگ لگ گئی. وہ سارا ایریا چیک کیا ہے IAEA نے, اور انہوں نے بتایا جی تابکاری نہیں پھیلی, شکر ہے بچت ہو گئی. یہ جو پنگے ہو رہے ہیں نا اس خطے کے اندر, یہ سب کو لے کر بیٹھ جائیں گے. اب پتہ نہیں ڈرون کس کا تھا, کہاں سے آیا, کس نے اڑایا, کس نے مارا, ابھی تک اس میں کلیئرٹی کوئی نہیں ہے. یہاں پہ فالس فلیگ آپریشن بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اس خطے میں کوئی ایسی بھونڈی عجیب حرکت ہو گئی اور کوئی تابکاری پھیل گئی. وہاں ایران کے اندر بھی میزائل مارے جا رہے تھے ایٹمی تنصیبات کے بالکل قریب قریب, اور اسرائیل کے اندر بھی مارے ہیں ایران نے اس کے جواب میں وہاں قریب قریب. تو یہ جو قریب قریب جا رہے ہیں نا, کوئی ایک بھی ہتھیار جا کے ٹارگٹ پہ لگ گیا اور کوئی ایسا پنگا ہو گیا تو پورا کا پورا ریجن اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. یورپ تک کو اس کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا. تو دنیا اس آگ کے ساتھ نہیں کھیل سکتی. عالمی ادارے بار بار خبردار کر رہے ہیں. اب ایران کی اور امریکہ کی جو شرائط ہیں, پہلے امریکہ کی شرائط میں آپ کو بتاتا ہوں, اور ایران نے اس کو کنفرم کیا ہے. ایرانی ایجنسی فارس نیوز اس نے بھی بتایا, اسرائیلی میڈیا اس نے بھی بتایا, امریکن میڈیا بھی کنفرم کر رہا ہے. امریکہ کی جو 5 شرائط ہیں وہ درج ذیل ہے. نمبر 1, امریکہ کی جانب سے ایران کو کسی قسم کا جنگی ہرجانہ ادا نہیں کیا جائے گا, جتنا نقصان کر دیا سو کر دیا. نمبر 2, 400 کلو گرام افسودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کیا جائے, پورا 400 کلو انہوں نے مانگ لیا کہ یہ آپ ہمارے حوالے کریں. نمبر 3, صرف ایرانی ایک جوہری تنصیب برقرار رکھ سکتے ہیں, کہ آپ ایک ایٹامک سائٹ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں, اور وہ بھی آپ انرجی کے پرپس کے لیے کر سکتے ہیں, آپ ایٹمی دھماکہ نہیں کر سکتے. تیسری شرط یہ انہوں نے رکھی. چوتھی شرط, ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں ان میں سے ہم صرف کوئی 25% سے کم امریکنز جو ہیں وہ ان کو ڈی فریز کریں گے. ایران کہتا ہے ہمارے سارے آپ جو منجمد اثاثے ہیں وہ آپ ہمارے کھولے, ہمارے پیسے اربوں ڈالر پڑا ہوا ہے وہ سارا ایران کے پاس آ جائے. لیکن امریکہ نے 25% سے بھی کم پر آمادگی ظاہر کی. اور آخری شرط امریکہ کی کہ مذاکرات تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے سے مشروط ہوں گے. تمام محاذ کا مطلب آبنائے ہرمز بھی ہے, تمام محاذ کا مطلب غزہ بھی ہے, لبنان بھی ہے. تمام محاذوں کا مطلب ہر جگہ پہ ایران کے ساتھ امریکہ بیٹھ جائے گا. تو یہ امریکی شرائط تھی. اس میں 2 بڑی چیزیں ہیں, اس میں آبنائے ہرمز آ جاتی ہے اور دوسری یورینیم آ جاتی ہے, وہ وہیں پہ کھڑی ہے. دوسرا وہ کہتا ہے کوئی ہرجانہ نہیں دیں گے ہم آپ کو, اور آپ کے جو اثاثے منجمد ہیں ان میں بہت تھوڑے ہم کھولیں گے, سارے نہیں کھولیں گے. اب ایران کیا مانگتا ہے وہ دیکھیں آپ. ایران نے کہا جی تمام محاذوں پر خاص طور پہ لبنان میں جنگ کا خاتمہ, ایک تو ساری طرف جنگ کا آپ فوری طور پہ خاتمہ کریں. نمبر 2, ایران پر جتنی پابندیاں ہیں ان تمام پابندیوں کا خاتمہ. نمبر 3, ایران کے منجمد اثاثوں کی واپسی, یعنی سارے اثاثے میں واپس دیے جائیں. نمبر 4, ایران کو جنگی ہرجانے کی ادائیگی. وہ کہتے ہیں جی ہرجانہ دو جو ہمیں مار کٹائی کی ہے آپ نے, ہمارے بچے شہید کیے ہیں, خواتین شہید کی ہیں, لیڈر مارے ہیں, اور جتنی بلڈنگز اور جو کچھ آپ نے ہماری تنصیبات کے اوپر اٹیک کیا, پلانٹس کے اوپر اٹیک کیا, پیسے بھرو. یہ اب ایران کہہ رہا ہے. اور آخری وہ کہتے ہیں جی آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری کو تسلیم کیا جائے. یہ ناظرین تصدیق ہو گئی ہے ہر طرف سے. تو ڈونلڈ ٹرمپ اپنی دھمکیاں لگا رہے ہیں, ایران بھی دھمکیاں لگا رہا ہے. ایران نے بلکہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا وارننگ والا, اور اس میں کیٹیگوریکلی ایران نے کہا کہ دوبارہ حملے کی صورت میں ایران کا رد عمل زیادہ جارحانہ اور حیران کن ہوگا. یہ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے. اس کے علاوہ ایرانی سرکاری ٹی وی کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ PK مشین گن, یہ پٹے کے ساتھ چلتی ہیں, اس میں بلٹس آتی ہیں, بہت دور تک یہ مار کرتی ہے, بڑی ہیوی گن ہے. فوجی اس کو استعمال کرتے ہیں, بعض اوقات اس کو ہیلی کاپٹر کے خلاف بھی استعمال کیا جاتا ہے, یا اگر کوئی طیارہ نچلی پرواز کر رہا ہے, کوئی جس طرح یہ آپ کے ہوتے ہیں C-130 ٹائپ کے, ان کو بھی آپ اٹیک کر سکتے ہیں. ہاں فائٹر جیٹ سے تو آپ نہیں لڑ سکتے اس گن کے ساتھ, لیکن آپ بڑی شاندار لڑائی لڑ سکتے ہیں اگر یہ گن آپ کے پاس ہے. تو نارملی لوگ اس کو گاڑی کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں, یا اس گن کو جو ہے وہ ہاتھ میں اٹھا کر بھی چلاتے ہیں جو ذرا طاقتور جسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ PK مشین گن جو ہے اس کے استعمال کا طریقہ ایران کے سرکاری ٹی وی پر کھڑے ہو کر ایرانی فوجی سکھا رہے ہیں. مطلب کیا, وہ اپنی قوم کو تیار کر رہے ہیں کہ سیکھ لو, یہ بندوقیں آپ کو مل جائیں گی. کیونکہ ایران یہ بندوقیں بہت ساری خود بناتا ہے اور ان کی گولیاں بھی خود بناتا ہے. تو ان کے پاس اتنا ایمونیشن ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. جنہوں نے اتنے میزائل بنائے انہوں نے کتنی گولیاں بنائی ہوں گی, ذرا سوچیں اس کے بارے میں, اور کتنے سالوں سے وہ بنا رہے ہیں. اور یہ کیلیبر ان کے پاس پچھلی کتنی دہائیوں سے ہے. تو اس کیلیبر کی ان کے پاس جو ہے نا وہ کروڑوں اربوں گولیاں پڑی ہوئی ہوں گی. تو گولیاں ان کے پاس ہیں, بندوقیں انہوں نے بے شمار رکھی ہوئی ہیں, وہ پبلک میں بانٹ دیں گے اگر زمینی لڑائی شروع ہوئی تو. تو یہ دنیا, یہ پورا خطہ ایک عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہو جائے گا. یہ بات امریکہ کو سمجھنی پڑے گی. لیکن ٹرمپ کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے. اب وہ وہاں سے کیسے بچے؟ ٹرمپ کی حالت نہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ والی ہو گئی. عاصم منیر صاحب کو پتا ہے کہ میں سیدھے اور قانونی رستے پہ چلتا ہوں نا تو بیڑا ہی غرق ہے, نہ میں بچوں گا نہ یہ سارے میرے ٹاؤٹس بچیں گے. اسی طرح امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ جانتے ہیں اس وقت
کہ فیس سیونگ نہ ملی تو ہم فارغ ہیں. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی